بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پبلک پوائنٹ میں آج ہمارا موضوع گفتگو ہے بیٹیوں کے حوالے سے۔ بیٹیوں کا عالمی دن ہے اور جن بیٹیوں کو ہم ناز و نخروں کے ساتھ پالتے ہیں، پھر ان بیٹیوں کو ہم کیسے درندوں کے حوالے کرتے ہیں۔ بیٹیاں تو اللہ پاک کی رحمت ہوتی ہیں، لیکن پاکستانی معاشرے میں بیٹیوں کو رحمت کم اور زحمت زیادہ سمجھا جاتا ہے۔ طلاقوں میں جو اضافہ ہے وہ خطرناک حد تک بڑھتا جا رہا ہے، اور تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اس میں سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ موبائل کے استعمال کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو عدم برداشت ہے اس کا بھی بہت بڑا کردار ہے کہ رشتوں کے درمیان جو عدم برداشت کا جو ایک سلسلہ تھا وہ انتہائی کمزور ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے معاشرے میں طلاقوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ہم ڈاکٹر نعمان طیب صاحب سے وجہ پوچھیں گے کہ کیا وجوہات ہیں، اور جو بیٹیاں اللہ پاک کی رحمت ہوتی ہیں ہمارے معاشرے میں ان کو زحمت کیوں تصور کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم۔ بڑا ہی اہم موضوع آپ نے آج سلیکٹ کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ بات بیٹیوں کے حقوق، ان کے احترام کی جب ہم کرتے ہیں تو اس کی جو بنیادی وجہ ہے کہ ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد معاشرے میں، سماج میں وہ کیوں نہیں مل رہا۔ اس کی بنیادی وجہ اسلام سے دوری ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام آیا تو اس نے کہا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ اسلام کے آنے سے قبل بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ قرون مظلمہ میں، ڈارک ایج میں، یہ ایک عام بات سمجھی جاتی تھی کہ اپنی نومولود بیٹیوں کو وہ عرب کے معاشرے میں شرم سے یا کفالت نہ کر سکنے کی وجہ سے جا کے اپنے بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اور نبی رحمت جب تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے 2 بیٹیوں کی یا 2 بہنوں کی، 3 بہنوں کی یا 3 بیٹیوں کی پرورش کی، کفالت کی، گویا اس نے اپنے لیے جنت کو لازم ٹھہرا لیا۔ اسلام عورت کو جو مقام دیتا ہے، دنیا کا کوئی بھی معاشرہ وہ مقام نہیں دے سکا۔ اسلام نے تو عورت کو بڑی تقدیس دی ہے۔ مطلب واحد دنیا کا مذہب ہے اسلام جس نے ماں کو، بہن کو، بیٹی کو، عورت کسی بھی رشتے میں ہو اس کو مقدس مطلب جو ہے قرار دیا ہے۔ تو لیکن ہمارے معاشرے نے عورت کو کیا دیا ہے؟ نہ ہم بیٹیوں کو ان کے حقوق دیتے ہیں، ہم عورتوں کا ایسا نہیں دیتے۔ استحصال کرتے ہیں، ان کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں جو ایک آپ دیکھیں کہ ہماری جو اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا معاملہ تھا، تو کس طریقے سے ہمارے میڈیا نے، بالخصوص سوشل میڈیا نے، ہمارے یوٹیوبرز نے، ویلاگرز نے کس طریقے سے اپنے ذاتی مفادات کے لیے ہماری بیٹیوں کا، بہنوں کا استحصال کیا جو پورے پاکستان سے تعلیم کے حصول کے لیے وہاں مقیم تھی۔ دیکھیں، جب چادر پہ داغ لگ جائے تو پھر اس داغ کو آپ ساری زندگی جو ہے وہ دھو نہیں سکتے۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں طلاقوں میں ڈاکٹر صاحب بہت شدت کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے، اور ایک میں نے ابھی ریسرچ پڑھی ہے کہ جو شادی کے پہلے اور دوسرے سال ہی جو ہمارے کپلز ہیں، جوڑے ہیں، وہ مطلب اس معاملات، اس نہج تک پہنچ جاتے ہیں کہ ان کا آپس میں ساتھ رہنا چلنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں کہ جیسے جیسے ڈیجیٹل دور کی طرف ہم جا رہے ہیں تو جو ہے ہماری جو بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، ان کے جو رشتے ہیں وہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں، اور طلاقوں کی جو رفتار ہے، سپیڈ ہے، شرح ہے، وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کی بہت سی وجہ ہے ہارون صاحب۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی بیٹی کو کسی ایسے گھر میں دینے کے لیے رضامند نہیں ہوتا جہاں پہ جا کے اس کی بیٹی کے لیے تکالیف پیدا ہوں۔ اب دوسرا فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کو بیاہ کے بھیج رہے ہیں، آگے وہ آپ کے ساتھ جتنا جیسا سلوک روا رکھے، درندگی پہ اتر آئے، اس گھر سے اب واپس آپ کی لاش آئے گی۔ جب یہ جملہ ہم اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو کہتے ہیں، میرے خیال میں ہم جیتے جی یا اس وقت اس کو روانہ کرتے ہوئے گھر سے ہم اس کا قتل کر چکے ہوتے ہیں۔ اسلام نے یہ حق دیا ہے کہ عورت کو خلا کا، اگر اس کو جائز حقوق نہیں مل رہے، وہ بیٹی جو ہے نامساعد حالات کے باوجود، کیونکہ جو میسج اس کو دے کے بھیجا جاتا ہے اس کو خوب کہ کر کے بھئی میرے ماں باپ پریشان نہ ہوں کہ میں کن حالات میں زندگی گزار رہی ہوں، جی تو وہ گھٹ گھٹ کے
اس ظلم کو, اس بربریت کو سہتی رہتی ہے, اور وہ پیچھے پتہ بھی نہیں لگنے دیتی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. بالکل ایسا. تو لیکن اب تو جو ہے چیزیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں, اب تو عدم برداشت ہے. تو عدم برداشت ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے ڈائیورس کی جو شرح ہے, طلاقوں کی جو شرح ہے, زیادہ ہو. ایکسیپٹیشن زیادہ ہے. نہیں, میرے خیال میں اس کی بنیادی وجہ پھر وہی ہے جو عدم برداشت ہم کہہ سکتے ہیں, اور مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, اور دوسرا لیک آف ٹرسٹ ہوتا ہے. جب آپ کہہ رہے تھے نا کہ ڈیجیٹل ایرا ہے, میڈیا کا دور ہے, اور پرٹیکولرلی سوشل میڈیا کا دور ہے, ہونا تو یہ چاہیے کہ سوشل میڈیا سے روابط بڑھیں, آپ کے جو فاصلے ہیں کم. مس یوز ہے. مس یوز سے زیادہ مس انڈرسٹینڈ. دیکھیں, رشتوں میں مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا. معاشرے میں آج بھی جو میرڈ کپلز ہوتے ہیں ان میں 80% سے بھی زیادہ جو لوگ ہوتے ہیں نا, وہ اپنے ایک دوسرے کے ساتھ سنسیئر ہوتے ہیں اور ناجائز رشتے نہیں بناتے. اکارڈنگ ٹو مائی آبزرویشن 80% جو میرڈ ہوتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ جب لیک آف ٹرسٹ آتا ہے, کوئی کسی نے موبائل دیکھ لیا کسی کا, ایک چھوٹی سی بات پہ طلاق ہوگی, تمہارے کزن کا میسج آیا ہوا تھا. اس کلچر کو جو ہے نا, دیکھیں ڈاکٹر صاحب, بات یہ ہے کہ جو آج سے 10-20 سال پہلے والی دنیا تھی, اس میں یہ ہوتا تھا کہ جب آپ بیٹی کی نسبت طے کرتے تھے تو بچے کو منع کر دیا جاتا تھا کہ آپ نے اس گھر نہیں جانا جہاں آپ کی نسبت طے ہوئی ہے, یا بیٹی کو بھی یہی ہدایات ہوتی تھی. گھروں میں کوئی فنکشنز وغیرہ ہوتے تھے تو بیٹی جن دو لوگوں کی نسبت ہوئی ہے وہ ایک دوسرے کے گھروں میں چھپ کے دیکھنے کی خواہش ہے. لیکن آج کے دور میں جو ڈیجیٹل دنیا کی دور ہے, جو موبائل کی ہے, انٹرنیٹ کی, سوشل میڈیا ایپلیکیشن کا زمانہ ہے, تو اس میں تو ایکسس اتنی خطرناک حد تک ہے کہ تمام وہ چیزیں جو آپ شادی کے بعد بھی ایک دوسرے سے شیئر کرنے سے گریز کرتے ہیں, وہ ساری کی ساری چیزیں آپ شادی سے پہلے ہی, ابھی آپ نکاح بھی نہیں ہوا ہوتا اور ابھی آپ کی رخصتی بھی نہیں ہوتی, تو وہ ساری جو آپ کی رازداری ہے, پرائیویسی ہے, تو آپ دیکھیں کہ واٹس ایپ ویڈیو کالز ہیں, یا میسنجر پہ ویڈیو کالز ہیں, یا جو شارٹس کلپس کو ایک دوسرے کو ٹرانسفر کرنے کا جو رجحان ہے, تو اس سوشل میڈیا نے بھی رشتوں کو کمزور کیا ہے اور مطلب جواز فراہم کی ہے طلاقوں کی شرح میں اضافے کو. دیکھیں, ہم اس کو کیسے مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں؟ یہ تو دس از اے نیڈ آف ٹائم, دس از انوویشن. تو ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں یا اس سے دور کیسے رہ سکتے ہیں, اور اس کو چھوڑ کر ہم کیسے جدید دنیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اس کا اگر مثبت استعمال کیا جائے تو میرے خیال میں, اور بات وہی ہے کہ جو حیا باختگی جو ہے نا پروان چڑھ چکی ہے, اس کو اگر قدغن لگا دی جائے, اس کو اگر روک دیا جائے, رشتوں کی تقدیس جو ہے نا پھر سے اگر قائم کر دی جائے, تو رشتوں میں ظاہری سی بات ہے, اور میرا یقین معاشرے میں موجود کن لوگوں کا کردار سب سے زیادہ اہم ہے اس میں, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, اب تو بڑی اسلام میں یہ کہا گیا ہے کہ جب رشتہ ہوتا ہے کہ دونوں کی رضا شامل ہو. آج بھی پاکستان جیسے تیسرے درجے کے ممالک میں ہوتا کیا ہے کہ 90% رشتے جو ہوتے ہیں, دیکھیں ہماری 70% پاپولیشن اب بھی میرے خیال میں رورل ایریاز میں رہتی ہے, یا 60%. ہوتا کیا ہے, ان سے رائے نہیں لی جاتی, وہ ایک دوسرے کو جانتے نہیں, مرضی مسلط کر دی جاتی ہے. پچھلے دنوں میں ایک سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو, اجارہ سمجھتے ہیں اپنی, ہاں جی, اپنا حق سمجھتے ہیں, میں ایک ویڈیو دیکھ, بدماشی کرتے ہیں بیٹیوں کے ساتھ. بالکل ایسا ہے. اور میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ ایک بیٹی سے زبردستی وہ رو رہی ہے, اور پورے خاندان کی, اس کی ماں, اس کے بھائی, اس کی بہن زبردستی اس سے سائن کرا رہے ہیں. اگر ایسا ہوگا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا رشتہ چل سکتا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ جب ہم اپنی بیٹیوں کو رخصت کرتے ہیں تو وہ مکمل طور پر انحصار کرتی ہیں اپنے جو ہے وہ خاوند پہ. تو جب وہ معاشی طور پر مضبوط ہوں گی, اپنی ضروریات خود پوری کریں گی, دونوں افراد جو ہے میاں بیوی مل کر اپنے گھر کے معاملات کو چلائیں گے, تو میرا خیال ہے کہ ہم یہ جو طلاق کا مسئلہ ہے, اس کی جو سنگینی ہے, اس سے ہم بچ سکتے ہیں. مجھے آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں ہے, اس لیے کیونکہ ہم اپنے معاشرے میں اور اسلامی معاشرے میں اور ہمارے اپنے سماج اور کلچر میں جو خواتین کی ذمہ داری ہے وہ ایبسلیوٹلی ڈیپینڈنٹ ہے آن اے ہسبینڈ.
تو لیکن دیکھیں معاشرہ ذمہ داریاں اس کو پورا کرنے سے انکاری ہے نا. ہاں یہ الگ بات ہے. ہاں دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر آپ اپنی بیٹی کو اکیوپڈ کر کے ود ایجوکیشن اینڈ اسکلز جب بھیجیں گے تو وہ شی ول بی بنیادی ضروریات تو پوری کرے گی نا. وہ اپنی اتنی کانفیڈنٹ ہوگی کہ اس کی آنکھ میں آنکھ ملا کے بات بھی کر سکے گی. یس اپنے حقوق کے لیے وہ کہہ سکے گی کہ یہ میرا چیز حق بنتی ہے, آپ کو مجھے دینی چاہیے. اگر اس کے پاس تعلیم نہیں ہے, ہنر نہیں ہے, اور پیچھے سے ہم نے کہا ہے کہ اب آپ کی لاش واپس آئے گی, دروازے بند ہیں, تو پھر وہ اس کا استحصال ہوتا رہے گا, اور وہ تشدد بھی برداشت کرتی رہے گی, تشدد بھی برداشت, اور وہ چیخ بھی نہیں سکتی, رو بھی نہیں سکتی, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ پیچھے میرے پیرنٹس بیٹھے ہیں. بالکل. تو اگر میری کوئی اس قسم کی معلومات پیچھے گئی تو ان کی زندگی مشکل ہو جائے گی. بیٹیوں کو تحفظ دینا ہوگا, انہیں بتانا ہوگا کہ آپ ہمارے لیے جس طرح شادی سے پہلے اس گھر میں ایک مالک کی حیثیت سے آ سکتی تھیں, شادی کے بعد بھی آپ کو یہ حق حاصل ہے. اگر بیٹیوں کو یہ تحفظ دے دیا جائے, ایک بات. اور دوسری بڑی اہم بات یہ کر رہا ہوں کہ اگر متعلقہ خواتین جو طلاق یافتہ ہوتی ہیں وہ شادی کر لیں یا ان کی شادی کر دی جائے, یا اس بات کو جو اسلامی معاشرے کا حصہ ہے پروان چڑھا دیا جائے, تو طلاق کی شرح کم ہو سکتی ہے. کیوں؟ جب ہم شادی نہیں کرتے بیٹی کی, وہ ساری زندگی بیٹھ جاتی ہے. جو ہیومن جو پرٹیکولرلی جو میل ہے وہ ڈومینیٹنگ فیکٹر ہے معاشرے کا, وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو طلاق دی تھی, وہ دیکھیں 30 سال سے بیٹھی ہوئی ہے. یہ ایک جو فیکٹر ہے مرد کو مضبوط کرتا ہے, اور عورت جو ہے نا بیچاری کمزور ہوتی چلی جاتی ہے. مرد جو ہے نا بڑا خود پسند ہوتا ہے, اور اس کو یہ گوارا نہیں ہوتا کہ جس کو وہ طلاق دے چکا ہے وہ آگے جا کے شادی کر لے. یہ بھی میں نے دیکھا ہے. وہ بھی ضد لگا لیتا ہے, ہاں جی, نہ خود رکھی ہے نہ اور نہ آگے کسی کے پاس جانے دینی. ایسا ہی ہے. وہ حالانکہ اس کا کنسرن ہی ختم ہو جاتا ہے, اس نے طلاق دے دی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی مرد کی اس سرشت کو ہم نے شکست دینی ہوگی معاشرے میں اپنے بیٹیوں کے تحفظ کے لیے. یہ دس از ویری مچ کمپلسری. ہماری سوسائٹی کا پاکستان کی جو ابھی مردم شماری ہوئی ہے حال ہی میں, اس میں تقریباً 55% سے زائد ہمارا جو خواتین ہیں. تو جب تک ہم اپنی خواتین کا استحصال کرنا بند نہیں کریں گے, ان کو معاشرے میں ایکول رائٹس نہیں دیں گے, اور ایسی قانون سازی نہیں کریں گے جس سے ہماری بیٹیوں کو تحفظ ملے, تو ہم بطور معاشرہ, بطور ایک ریاست کیسے آگے بڑھیں گے؟ ایسا ممکن کس کی ذمہ داری ہے سب سے زیادہ؟ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. والدین کی کتنی ذمہ داری ہے؟ والدین دیکھیں, والدین اپنے بچوں کو تعلیم دے سکتے ہیں, ہنر دے سکتے ہیں بیٹیوں کو, ان کو کانفیڈنس دے سکتے ہیں, لیکن والدین ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ ہے کہ اتنے فراڈ ہو رہے ہیں ہماری سوسائٹی میں کہ ایک ہی لڑکا جو ہے وہ ہر 3 مہینے کے بعد کسی نہ کسی فیملی کو ٹریپ کر کے شادی کرتا ہے, اس کے گھر جہیز آتا ہے, جب وہ جہیز اس کے گھر آ جاتا ہے تو پھر وہ اس بیٹی کو گھر سے نکال دیتا ہے, اس کا سامان بھی سارا کھا پی جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد اس کو وہ طلاق بھی نہیں دیتا, پھر وہ دور کہیں جا کے کسی اور پارٹی کو پھنساتا ہے. تو یہ واقعات میں بہت تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے, اور ان واقعات کی روک تھام کے لیے معاشرے میں والدین کو بحیثیت ہر فرد کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا, اور ریاست کو بھی کوئی ایسی پالیسی بنانی ہوگی کہ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے ان کے لیے کڑی سے کڑی سزائیں تجویز کرنی ہوگی. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی جس طرح آپ بتا رہے ہیں نا, یہ کتنے دکھ اور المیہ کی بات ہے. میں نے بھی پہلے سنا ہے, کہیں پڑھا ہے, کتنا بڑا یہ بہت تعداد میں اضافہ اس پریکٹس کو کہ لوٹ مار کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے نکاح کو. ہاں جی, اور ظاہر سی بات ہے 55% خواتین ہیں, تو ہر گھر میں جو ہے نا اگر 2 بیٹے ہیں تو وہاں پہ 4 بیٹی ہیں, تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری بیٹی کا گھر بس جائے. اب ان کو نہیں پتا ہوتا کہ آگے والا شخص کتنا درندہ صفت ہے, اور وہ ہماری بیٹی کا انسان ہے بھی صحیح یا نہیں. بالکل ایسا ہے. تو ایسے میں ہمیں کوئی بحیثیت فرد کے ساتھ ساتھ ریاست کو بھی کوئی پالیسی بنانی ہوگی, کیونکہ جو معاشرے کا 55% حصہ ہے آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے. ان کو اگر ایکول رائٹس نہیں دیں گے تو آپ پروٹیکٹ نہیں کریں گے. سب سے بنیادی چیز ہے کہ ان کو پروٹیکٹ کریں. آپ بیٹیوں کے عالمی دن کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے, سب سے بنیادی ذمہ داری ہے ہمارے والدین کی, ان کو آنکھیں کھولنے کی بہت اشد ضرورت ہے. ہم نے اپنی بیٹیوں کو اعلیٰ تعلیم سے آراستہ کرنا ہے, انہیں ہنر مند بنانا ہے, اور ان کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے
یعنی کہ روزگار اختیار کرنے کے لیے ان کو پابندیوں سے آزاد کرنا ہے، کیونکہ جب ہماری بیٹیاں معاشی طور پر مضبوط ہوں گی، مستحکم ہوں گی، تو وہ نکاح کے بعد اگلے گھر میں باوقار طریقے سے اور سر اٹھا کر زندگی گزار سکیں گی، وہ چھوٹی چھوٹی ضروریات کے لیے محتاج نہیں ہوں گی۔ بہرحال سب سے بنیادی ذمہ داری والدین کی، اس کے بعد ہمارے معاشرے کی اور ریاست پاکستان کی ہے۔ پاکستان کی 55% سے زائد آبادی خواتین پر مشتمل ہے، لیکن پاکستان دنیا کا ایسا بدبخت اور بدقسمت ملک ہے کہ اسلام پر قائم ہونے والے اس ملک میں ہماری بیٹیوں کا استحصال جاری ہے اور انہیں مختلف طریقوں سے اذیت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ان کی تضحیک کی جا رہی ہے۔ آج کے پروگرام جی میں یہ بات ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو بیٹی کو اسلام نے حقوق دیے ہیں، جائیداد میں حصہ نہ دینا، یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ ہم اپنی بیٹی کو جہیز دے کر روانہ کر دیتے ہیں اور اس کی جو زمین ہوتی ہے، جو جائیداد ہوتی ہے، اس میں حصہ نہیں دیتے، پکی چھٹی۔ اس بات سے ہمیں اور بیٹیوں کو جب ہم اکیوپڈ کریں گے تعلیم کے ساتھ، سکلز کے ساتھ، تو ہماری بیٹیاں اپنا یہ حقوق کبھی نہ چھوڑیں۔ کبھی ایسا ہوا ہے معاشرے میں کہ کسی نے سنا ہو کہ مجھے جی بھائی نے اپنی زمین جو ہے نا دان کر دی ہے، بخش دی ہے اپنا حصہ؟ جب بھی سنا ہے بیٹی کے بارے میں سنا ہے، کیوں سنا ہے؟ ہم جاتے ہیں اپنی بیٹی کے گھر، اسے کہتے ہیں، بہن کے گھر، اسے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے پاس چل کے آئے ہیں، اگر تم اپنی زمین کا حصہ ہمیں دے دیتی ہو تو ہماری تمہارے ساتھ زندگی کے جتنے باقی زندگی بچی ہوئی ہے خوشگوار طریقے سے گزرے گی، نہیں تو آج کے بعد تم بھائی کی میت پہ بھی نہیں آؤ گی، تم ہمارے جنازوں پہ بھی نہیں آؤ گی۔ اس طرح وہ بیچاری کیا کر سکتی ہے؟ ان کو وہ حقوق، ان کی جائیداد کا وہ حصہ دینا ہوگا۔ اور ایک شعر جو ہے نا والد گرامی کا میں ضرور یہاں پہ عرض کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے کہا تھا کہ عورت کی تقدیس، عورت کے 4 روپ ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہیزال تم بھائی وال ہے زندگی دے سفر دی۔ اگر وہ بیوی ہے تو آپ کے جیون کی ساتھی ہے، اور اگر ہیزال تم بھائی وال ہے زندگی دے سفر دی، دھی پاک ہے مونس ات غم خار پدر دی، جہے بھیڑ تویر دے ہر سکھ صدمے دے رلے ہے، اماں ہے تا جنت ہن قدمے دے تلے ہے۔ یہ ہے عورت کا مقام۔ خوبصورت شعر کے ساتھ آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک پبلک پوائنٹ سے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔